آپ کو براہ راست یہ چلیں گے اس وقت مرتضی وہاب نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. فریز کر دیا جائے اور کوئی مزید پیمنٹ ان فنڈز میں سے نہ کی جائے تاکہ کوئی مزید لاس ایکسچیکر کو نہ ہو. اور اس فیکٹ فائنڈنگ جے آئی ٹی نے اپنی رپورٹ سندھ حکومت کو سبمٹ کی جس میں گلیئرنگ irregularities نظر آئیں اور 17 نومبر کو حکومت سندھ نے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے کوگنیزنس لیتے ہوئے ایف آئی آر مٹیاری میں کاٹی. ایف آئی آر میں لوگوں کو اسپیسیفکلی نامزد کیا گیا کہ جو لوگ اس خرد برد میں ملوث ہیں اور فوری طور پر اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے جو ڈپٹی کمشنر ہیں مٹیاری ضلع کے ان کو گرفتار کر لیا اور ان کے ساتھ مزید انکوائری سٹارٹ کی. جو کنسرنڈ اسسٹنٹ کمشنر تھے انہیں ابتدائی طور پر اپنی بیل عدالت سے حاصل کر لی تھی تو اس لیے ان کے ساتھ کوئی امیڈیٹ کارروائی نہیں ہو پائی. لیکن کچھ دن بعد ہم نے کامیابی کے ساتھ ان کی بیل کو کینسل کرایا اور کینسل کرانے کے بعد ان کو بھی حراست میں لے لیا گیا. بروقت سندھ حکومت نے جو کارروائی کی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب تک تقریباً 420 ملین روپے 42 کروڑ روپے کی ریکوری مٹیاری ضلع سے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ وصول کر چکا ہے. 420 ملین روپیز ہم نے ریکور کر لیے ہیں اور مزید انکوائری انویسٹیگیشن اس وقت بھی جاری و ساری ہے. اس انکوائری کے دوران کیونکہ جامع طور پر انکوائری کی جا رہی تھی، تفصیلات حاصل کی جا رہی تھیں، یہ کام ڈپٹی کمشنر یا اسسٹنٹ کمشنر اکیلے نہیں کر سکتا تھا. اس کے اندر سندھ بینک جس سے وہ پیسے نکالے گئے اس کے افسران اہلکار بھی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انوالوڈ تھے. اتنے بڑے پیمانے پر یہ کام کیا جا رہا تھا تو مبینہ طور پر این ایچ اے کی بھی انوالومنٹ کہیں نہ کہیں کسی لیول پر ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ایکسپیکٹڈ ہے. جو بینک کے افسر تھے ان کو بھی حراست میں لیا گیا ہے اور گرفتاری کے بعد ان کا ریمانڈ وغیرہ لیا گیا اور تفتیش جاری و ساری ہے. جب انکوائری مزید آگے بڑھی کچھ پرائیویٹ لوگ بھی اس میں ان کا عمل دخل نظر آتا ہے اور جب انکوائری کا سکوپ آگے بڑھتا گیا تو نظر یہ آیا کہ نوشہر و فیروز ضلع کے اندر بھی اسی طرح کی خرد برد ہوئی ہے. اگین جیسے ہی نوشہر و فیروز میں خرد برد کی نشاندہی ہوتی ہے، چیف سیکرٹری سندھ وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت پر ایک اور جے آئی ٹی تشکیل دیتے ہیں سینئر افسران کی تاکہ نوشہر و فیروز ضلع کے حوالے سے بھی یہ دیکھا جا سکے کہ آیا یہ جو خرد برد کے الزامات لگ رہے ہیں اس میں صداقت ہے یا نہیں ہے. 3 روز قبل نوشہر و فیروز ضلع کی بھی انکوائری رپورٹ حکومت سندھ کو موصول ہو گئی جس کے اندر وہ جو خرد برد کے الزامات ہیں اس کے اندر صداقت نظر آتی ہے، ایویڈنس نظر آتا ہے کہ ہاں irregularities ہوئی ہیں، illegalities ہوئی ہیں. اب نوشہر و فیروز ضلع کے اندر بھی اینٹی کرپشن نے ایف آئی آر کاٹ دی ہے. جو ڈپٹی کمشنر نوشہر و فیروز ہیں بلکہ تھے جن کو جیسے ہی الزامات کی اطلاع سندھ حکومت کو ملی ان کو فوری طور پر ڈپٹی کمشنر کو ہٹا دیا گیا ان کے عہدے سے. بدقسمتی کے ساتھ وہ ڈپٹی کمشنر جن کو اس ایف آئی آر میں اب اسپیسیفکلی نامزد کیا گیا ہے وہ ملک سے غالباً 18 نومبر کو
فرار ہو گئے. یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ چونکہ اب ایف آئی آر کٹ چکی ہے اور ایک جامع فیکٹ فائنڈنگ انکوائری رپورٹ کے بعد یہ ایف آئی آر کٹی ہے، فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ وفاقی حکومت سے رجوع کرے گا تاکہ قانون کے مطابق انٹرپول کے ذریعے ریڈ وارنٹ سابقہ ڈپٹی کمشنر نوشیر و فیروز کے ایشو کیے جا سکیں اور ان کو گرفتار کر کے پاکستان واپس لایا جائے تاکہ قانون کے مطابق کارروائی ہو سکے اور یہ جو خرد برد ہے اس کی رقم ریکور کی جا سکے. اس حوالے سے حکومت سندھ این ایچ اے کے ساتھ ریگولرلی کانٹیکٹ میں ہے، ان ٹچ ہے، ایف آئی اے نیب کے ساتھ ریگولرلی ان ٹچ ہے اور بروقت سندھ حکومت کی کارروائی کی وجہ سے جو بروقت ہم نے ایف آئی آر کاٹی، ہم مٹیاری سے 42 کروڑ روپے ریکور کرنے میں کامیاب ہو پائے اور چونکہ ہم نے بروقت نوشیر و فیروز کے لیے بھی انکوائری سٹارٹ کر دی تھی تو ہم ایسے شواہد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے جو کہ irregularities اور illegalities کو کنفرم کرتی ہے اور اس کی بھی اب ایف آئی آر کاٹ دی گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا اسکینڈل بروقت کارروائی سے کی وجہ سے مزید بے ضابطگیوں کو روکنے میں ہم کامیاب ہو گئے ہیں، نمبر 1. نمبر 2، بروقت کارروائی کی وجہ سے ریکوری کا عمل بروقت شروع ہو گیا اور ایک بڑا اماؤنٹ ریکور کر کے اس وقت خزانے میں واپس جمع کرایا جا چکا ہے. اور تیسری چیز، جو لوگ اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں ان کو بھی گرفتار کر کے یہ سندھ حکومت نے شو کیا ہے کہ ان چیزوں کو ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا. اس سلسلے میں ڈپٹی کمشنر مٹیاری حراست میں ہے، اسسٹنٹ کمشنر مٹیاری ضلع کے وہ حراست میں ہیں، بینک کے افسر حراست میں ہیں، ڈی سی مٹیاری کو ہٹایا جا چکا ہے، ڈی سی نوشیر و فیروز کو ہٹایا جا چکا ہے اور اس کی گرفتاری کو یقینی بنانے کے لیے جو قانونی پروسیس ہے اس کو سٹارٹ کیا جا رہا ہے. ایڈمنسٹریٹو سطح پہ جہاں جہاں اور مزید لیپسز ہوئے ہیں اس حوالے سے بھی کچھ اور فیصلے آئندہ چند روز میں انشاءاللہ کر دیے جائیں گے جس کی تفصیلات آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر لی جائے گی. بہت شکریہ. اچھا یہ بتا دیں میر صاحب، اتنا بڑا ایک بہت بڑا کرپشن کا کیس ہے جس میں 2 ڈی سی انوالو ہیں، اسسٹنٹ کمشنر انوالو ہیں، کچھ لوگ انوالو ہیں، این ایچ اے کی بات آپ کر رہے ہو، بینک کا عملہ انوالو ہے، یہ پورے کمپلیکس بن گیا تھا، اربوں روپے کا کرپشن ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ سیاسی انوالومنٹ بھی اس میں ہو سکتی ہے، سیاسی قیادت بھی؟ جب تمام جو اسٹیک ہولڈرز میں انوالو ہے تو کیا سیاسی قیادت